اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی بہت فضیلت والی آیاتوں کی تلاوت کریں گے، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ برائے مہربانی آخر تک توجہ اور ادب کے ساتھ سنیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے رکوع نمبر 5 پڑھی تھی۔ آج ہم رکوع نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے اور آیات 6 سے سٹارٹ کریں گے، اور آیات نمبر ہیں 281۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب آپس میں معاملہ کرو، اذا تداینتم، جب آپس میں معاملہ کرو، بدین، ادھار کا یعنی قرض کا، الی اجل مسمى، کسی میعاد معین تک یعنی مقررہ وقت تک، فاکتبوہ، تو لکھ لیا کرو اس کو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھ دے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، کوئی لکھنے والا، بالعدل، انصاف سے، ولا یأبی، اور نہ انکار کرے، کاتب یعنی لکھنے والا، ان یکتب، کہ لکھے، کما، جیسا کہ، علمہ، سکھایا اسے، اللہ نے، فلیکتب، اس کو چاہیے کہ لکھ دے، ولیملل، اور لکھواتا جائے، الذی، وہ شخص، علیہ، جس پر، الحق، قرض ہے، ولیتقی، اور ڈرتا ہے، اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، ولا یبخس، اور کم نہ کرے، منہ، اس میں سے، شیئا، کچھ بھی، فإن کان، پھر اگر وہ شخص، الذی، علیہ، جس پر ہے، الحق، قرض، سفیہا، نادان ہو، او ضعیفا، یا ضعیف ہو یعنی کمزور ہو، اولا یستطیع، یا طاقت نہیں رکھتا، ایملہ، کہ وہ خود لکھوائے، فلیملل، تو لکھوا دے، فلیملل، تو لکھوا دے، ولیہ، اس کا مختار، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واستشہدوا، اور بنا لیا کرو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونوا، پس اگر نہ ہو، رجلین، دو مرد، فرجل، تو ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن ترضون، جنہیں تم پسند کرو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان، تاکہ اگر، تضل، بھول جائے، احدہما، ایک ان میں سے، فتذکر، تو یاد دلا دے، احدہما، ایک ان میں سے، الاخری، دوسرے کو، ولا یأبی، اور نہ انکار کرے، الشہداء، گواہ، اذا ما دعوا، جب بلائے جائے، ولا تسأموا، اور سستی نہ کرو، ان تکتبوہ، لکھنے میں، اور سستی نہ کرو لکھنے میں، صغیراً، معاملہ چھوٹا ہو، او کبیراً، یا بڑا، الی اجلہ،
اس کی میعاد تک ذالکم تمہارا یہ کام ہے اقسط بہت منصفانہ نزدیک اللہ کے و اقوام اور زیادہ قائم رکھنے والا ہے للشہادت شہادت کو و ادنا اور زیادہ نزدیک ہے اللہ ترتابو اس سے کہ تم شک نہ کرو الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو تجارت حاضرۃ دست بدست تدیرونہا کہ لیتے دیتے ہوں بینکم آپس میں فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر جناح گناہ اللہ تکتبوہ کہ نہ لکھو تم اس کو واشہدوا اور گواہ بنا لیا کرو اذا تبایعتم جب تم باہم سودا کیا کرو ولا اور نہ یدوارا تکلیف دی جائے کاتب کو ولا شہید اور نہ گواہ کو وَإِن تفعلوا اور اگر تم ایسا کرو فَإِنَّهُ تو یہ بے شک فسوق گناہ ہے بکم تم پر واتقوا اور ڈرو اللہ سے وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تم کو اللہ تعالی واللہ اور اللہ تعالی بکل شیء علیم ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت تفسیر کرتی ہوں کہ یا ایھا الذین آمنو یعنی اے مسلمانوں جب کبھی تم ایک دوسرے کے ساتھ مقررہ میعاد کے لیے لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان ایک کاتب عدل و انصاف سے معاملہ لکھے اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھا دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے اور مضمون وہ شخص بولے جس کے ذمہ حق ہے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور اپنی طرف سے اس عبارت میں کوئی کمی نہ کرے ہاں اگر وہ شخص کے جس کے ذمہ حق قرض ہے نادان یا کمزور بچہ یا بوڑھا ہوں یا خود لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو چاہیے کہ اس کا ولی یا وکیل انصاف سے دستاویز لکھے اور اپنے میں سے 2 مرد کو گواہ کر لیا کرو یعنی جو مشورہ کرو تو 2 مردوں کو گواہ کر لیا کرو اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور ایسی 2 عورتیں کافی ہوگی یعنی 2 عورتوں کے برابر 1 مرد ہے تو پھر 1 مرد اور ایسی 2 عورتیں کافی ہوگی جنہیں تم شہادت کے لیے پسند کرو کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ گواہی کے لیے بلائے جائے تو انکار نہ کرے اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وقت مقررہ تک لکھنے میں سستی نہ کرو یہ کارروائی اللہ کے نزدیک بہت انصاف پر مبنی ہے اور شہادت کے لیے بھی بہت موزوں ہے اور اس بات کے قریب یہ ہے کہ تم شک اور شبے میں نہ پڑو اگر تجارت نقد ہو جس میں تم ہاتھوں ہاتھ لین دین کرتے ہوں تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں اور خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو اور کاتب یا گواہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِن، اور اگر تم ہو علی سفر پر، ولم، اور نہ تجدو مل سکے، کوئی کاتب یعنی لکھنے والا، فریحان تو رہن کی چیز، مقبوضۃ قبضے میں دے دی جائے، مقبوضۃ قبضے میں دے دی جائے۔ فَإِنْ آمن، پھر اگر امانت رکھے، بعضکم تم میں سے کوئی، کسی کے پاس، فلیؤدی تو چاہیے کہ ادا کرے، الذی وہ جس کے پاس الذی اؤتمن، وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی، امانت اس کی، ولیتقی، اور ڈرے، اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا تکتموا، اور نہ چھپایا کرو، الشہادۃ گواہ کو، شہادت کو، ومن یکتم، اور جو کوئی چھپائے اس کو، فإنہ تو پس بے شک اسم گناہگار ہے، قلبہ اس کا دل، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، تعلم جو تم کرتے ہو، علیم خوب جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کاتب یعنی لکھنے والا نہ ملے، تو قبضہ گروی کا معاملہ کرو، یعنی ایک شخص سے ایک چیز رکھو اپنے پاس، کہ آپ اس وقت تک، جب تک میرا قرض آپ واپس نہیں کرو گے تو اس وقت تک آپ کی یہ چیز میری ساتھ رہے گی، تو قبضہ گروی کا معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پر اعتماد کرے، تو جس پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت کو ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ دل کا مجرم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہیں۔ تو آج کی یہ 6 نمبر کو ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو پسند آ جائے تو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوں تو اسے ایک لائک ضرور کریں، اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔